بلندی کے ضامن فرامین رحماں، چلو آؤ پڑھ لیں مضامین قرآن۔ ناظرین کرام، آج تراویح میں 18ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ 18ویں پارے میں بنیادی طور پر سورہ المؤمنون ہے اور سورہ نور مکمل، اور جبکہ سورہ الفرقان کا جو ہے وہ ابتدائی حصہ ہے۔ تو اس لحاظ سے سورہ المؤمنون جو ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جو اہل ایمان ہیں ان کی کوئی بنیادی 8 صفات کا جو ہے وہ یہاں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا پوچھنے والے سے، کیا تو نے سورہ المؤمنون نہیں پڑھی؟ اور پہلی 10 آیات جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے تلاوت فرمایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ مطلب قرآن مجید فرقان حمید میں جو اوصاف حمیدہ بیان فرمائے گئے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں اپنی کامل اور اکمل شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ ہوگے جو ایمان والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فلاح کا ذکر فرمایا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ فلاح اس کامیابی کو بولا جاتا ہے جو جد و جہد کے بعد، مشقت کے بعد جو ہے حاصل کی جائے۔ اچانک مل جانے والی کامیابی اس کو فلاح عربی زبان میں نہیں کہا جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہوگے وہ جو ایمان والے ہیں۔ گویا یہ جو کامیابی بیان کی جا رہی ہے اس کے لیے انسان کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کامیاب ہوگے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت صفات گنوا رہے ہیں کہ ایمان والوں کی صفات کون کون سی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی صفت جو ہے ایمان والوں کی، ان کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ نماز میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ تو یعنی ان کی نماز میں خشیت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہیں دھیان کسی اور طرف ہے، بلکہ بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ، بالکل توجہ اور انہماک کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت اہل ایمان کی وہ یہ ہے کہ لغو بے جا کاموں سے جو ہے وہ منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی ہر وہ کام جو انسان کی نہ دنیا نہ اس کی آخرت میں کوئی فائدہ مند ہے، ہر ایسا کام لغو ہے۔ تو ایسے لغو کاموں سے جو ہے وہ اعراض برتتے ہیں، ان سے جو ہے وہ منہ میں موڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کو جو ہے وہ ادا کرنے والے ہیں۔ یعنی جو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا فریضہ عائد کیا ہے، اور معلوم ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، تو وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں ان مصارف میں جن کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں چوتھی صفت جو ہے، چوتھا وصف اہل ایمان کا وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں جو اللہ رب العزت نے ایک جائز رستہ بیویوں کی شکل میں یا لونڈیوں کی شکل میں دیا ہے، تو وہ اس سے ہٹ کر جو ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی، یعنی اپنی عفت کی، اپنی پاک دامنی کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ غیر ملومین، فرمایا جو اپنے ایک جائز رستے سے خواہش کو پوری کرتا ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس کے علاوہ کوئی راہ تلاش کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ جو ہیں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزْنُونَ، یعنی پاک دامنی کا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے ذکر کے متصل ہی اللہ رب العزت نے پھر بیان فرما دیا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ زنا نہیں کرتے۔ یعنی معلوم ہے کہ زنا وہ فعل ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان میں رشتہ ازدواج کے بغیر، رشتہ نکاح کے بغیر جو سر انجام دیا جانے والا عمل ہے وہ زنا کہلواتا ہے۔ تو اہل ایمان جو کامیاب ہیں ان کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور کسی قسم کا زنا جو ہے اس کا ارتکاب نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اللہ فرماتے ہیں یہ گناہ کرے گا تو اس کا گناہ جو ہے وہ پالے گا، اس کا وبال پالے گا، تو اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے
کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اہل ایمان وہ ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے کیے ہوئے عہد کا پاس کرتے ہیں۔ تو یہ امانت، اس کا خیال رکھنا اور کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے، فرمایا ایسے شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت کا خیال نہیں ہے۔ تو یہ منافقین کی صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ امانت کا پاس نہیں کرتے اور اپنے کیے ہوئے وعدے کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو ایفا نہیں کرتے، اس کو پورا نہیں کرتے۔ تو یہ اہل ایمان کی بنیادی اوصاف میں سے ایک وصف ہے کہ امانت جو ہے اس کا خیال کرتے ہیں اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نماز، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ پاک دوبارہ نماز کے بارے میں فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ نماز میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں، اور آخر میں پھر یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، کہ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ تو مومن اپنی نماز میں سستی نہیں کرتا، یعنی کبھی وقت پہ پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی ایسے ہی ضائع کر دی نماز، ایسا نہیں ہے۔ اہل ایمان جو ہے، تو یہ بنیادی اوصاف ہیں اہل ایمان کے کہ جن کے اندر یہ موجود ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، ایسے ہی لوگ جن کے اندر یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں موجود ہیں، وارث ہوں گے۔ کس چیز کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، چونکہ یہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن کے اندر یہ اوصاف ہے وہ جنتوں کے وارث، عام جنتوں کے نہیں بلکہ جنت الفردوس کے وارث ٹھہریں گے۔ اس کے بعد سورہ المؤمنون میں اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق کو بیان کیا ہے، اپنی توحید کو بیان کیا ہے، مختلف انبیاء، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، ان کا جو ہے وہ قصہ بیان فرمایا، اور ان کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ نے بہت ایک اہم حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ رزق جو ہے وہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو ناظرین یاد رکھیے گا، یہ پاکیزہ رزق، حلال رزق جو ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول کو مخاطب کرتے ہوئے بھی حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے بھی اس چیز کا حکم دیا ہے، اور پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے بھی اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے۔ بڑی ایک مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے، یعنی پاکیزہ کھانے کا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے، پراگندہ حال ہے، یا ربی یا ربی یا رب، اپنے رب کو پکارتا ہے، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسی قبول ہوگی؟ تو گویا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا جو ہے وہ حلال کا ہو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے انبیاء اور رسول کو خطاب کرتے ہوئے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ پاکیزہ جو ہے وہ کھائے۔ سورہ المؤمنون کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے میدان حشر کا جو ہے وہ ایک نقشہ کھینچا ہے، وہ ان الفاظ میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو ان کے درمیان میں اس دن کوئی نسب کام نہیں آئے گا۔ یہ دھیان میں رکھیے گا، کوئی رشتے قائم نہیں ہوں گے اس دن۔ جب سور پھونک دیا جائے گا، میدان حشر قائم ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، کوئی نسب جو ہے وہ کام نہیں آنے والا۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ آپس میں کسی قسم کا کچھ سوال کریں گے۔ ثقلت موازین فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون،
جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون، فرمایا جن کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہوگا، مطلب گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا، تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ میزان قائم ہوگا، عدل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بندہ مومن کی، انسان کی نیکیوں کو بھی تولا جائے گا، اس کی برائیوں کو بھی تولا جائے گا۔ تو جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، مطلب گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، تو وہ اللہ کی جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ قیامت کا ایک منظر ہے کہ جس میں کوئی نسب، کوئی حسب جو ہے وہ انسان کے کام نہیں آئے گا۔ تو بہرحال یہاں سورہ المؤمنون کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد سورہ نور جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام یاد رکھیے گا، سورہ نور جو ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہم سورت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جو فوجداری قانون ہے اس کو بیان کیا ہے، کچھ آئلی مسائل کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور بہت سے معاشرتی احکام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر نازل فرمائے۔ اور یہ صورت غزوہ بنی مستلق یعنی کچھ 6 ہجری کے بعد جو ہے وہ یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس کا بنیادی طور پر پس منظر یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو منافقین نے ایک تہمت لگائی زنا کی، تو اس کے پس منظر میں اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی، نہ صرف زنا اور اس سے متعلقہ احکامات سے نوازا، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی جو ہے قرآن کی شکل میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور جو رہتی دنیا تک کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی، ان کی صداقت کی، ان کی عفت کی، ان کی حیا کی، ان کی پاک دامنی کی بہت بڑی دلیل۔ تو بنیادی طور پر سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے زانی کی سزا کو بیان کیا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ لیکن ناظرین کرام، سورہ نور کی جو ابتدا ہے ان ابتدائی الفاظ پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ قوانین عطا کرنے سے پہلے کیسا ایک جاندار خطاب فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ صورت ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس میں جتنے بھی احکامات ہیں ہم نے اس کو فرض قرار دے دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن مجید نازل کرنے والے اللہ ہے۔ کسی صورت کی ابتدا میں اس طرح کا طرز خطاب اللہ رب العزت نے نہیں اپنایا جو سورہ نور کے شروع میں اللہ رب العزت نے اپنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی احکامات ہیں یہ کسی قسم کی جو ہے وہ سجیشن نہیں ہے کہ کوئی انسان مان لے تو ٹھیک ہے، نہ ماننے تو کوئی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ احکام ہیں جو ہم نے فرض قرار دے دیے ہیں۔ تو اس طرح کا خطاب کر کے اللہ رب العزت نے سورہ نور کی جو ہے ابتدا کی۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زنا کے جو ہے وہ احکام بیان کیے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی عورت ہو یا زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے جو ہیں وہ مارو۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہاں زانیہ مرد ہو یا عورت، وہ زانی جو غیر شادی شدہ ہے ان کی سزا 100 کوڑے، جبکہ زانیہ عورت یا زانی مرد جو شادی شدہ ہے ان کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول جو ہے وہ رجم ہے، یعنی پتھر مار کر جو ہے ان کو ہلاک کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا غیر شادی شدہ اس کی 100 کوڑے سزا، اور شادی شدہ کی سزا جو سنت متواترہ سے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں بہرحال غیر شادی شدہ زانی کی سزا کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زنا اس کی سزا کو بیان کرتے ہوئے جو حکم دیا، فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کا حکم نافذ کرتے ہوئے، اللہ کا دین نافذ کرتے ہوئے تمہیں کسی قسم کی کوئی نرمی اختیار نہیں کرنی چاہیے اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ تو بہرحال
جب ایسے لوگوں کو سزا دی جا رہی ہو تو وہاں مومنوں کا ایک گروہ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے، یعنی عبرت حاصل ہو کہ کوئی شخص اگر اس طرح کے گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کو سزا جو ہے وہ ملے گی۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں چونکہ ہم اہم مضامین کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں تو اس کے جتنے بھی فقہی احکام ہے، اس کی ڈیٹیل جو ہے اس میں نہیں جایا جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا سزا کا ایک پورا پروسیجر ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے، اور سزا کا اختیار جو ہے وہ قاضی کے پاس ہے، جج کے پاس ہے۔ اپنی حیثیت میں کوئی شخص انفرادی حیثیت میں اٹھ کر کسی کو سزا نہیں دے سکتا، اور اگر زنا کی اتنی سخت سزا اسلام نے مقرر کر دی ہے تو زنا کے ثبوت کا جو پروسیجر ہے وہ بھی اسلام نے بہت سخت کر دیا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص کسی کے بارے میں کہہ دے کہ فلاں زانی ہے تو اٹھ کر اس کو سزا نہیں دی جائے گی جب تک کہ شریعت کے جتنے تقاضے ہیں وہ پورے نہ کر لیے جائیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چیز بیان فرمائی ہے کہ زانی مرد جو ہے بنیادی طور پر یہ زانیہ یا مشرکہ عورت ہی میں جو ہے وہ میلان رکھتا ہے، نیک پاک باز عفت حیا والی خاتون اس میں اس کی رغبت نہیں ہوتی، تو اس کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد قذف کی سزا جو ہے، قذف کی جو حد ہے اس کو بیان کیا ہے۔ قذف یہ ہے کہ کسی بھی پاک دامن عورت پر یا مرد پر جو ہے وہ زنا کی تہمت لگائی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک قانون مقرر کر دیا ہے کہ 4 گواہ یعنی عینی گواہ جو ہیں وہ شہادت دیں گے کہ ہم نے زنا کا فعل جو ہے، فعل زنا جو ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو جب تک یہ 4 گواہ میسر نہیں ہوتے تو کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ شہادت کا جو معیار ہے پورا کیے بغیر کسی کے بارے میں تہمت لگاتا ہے تو فرمایا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ناظرین کرام، صرف 80 کوڑے نہیں بلکہ اسلام اس کے علاوہ اور سزا دیتا ہے۔ فرمایا ایسے شخص جو ہے وہ فاسق ہے، اور اس کے بعد وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کی کبھی بھی گواہی کسی بھی لیول پہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسا شخص جو کسی پاک دامن مرد پہ یا عورت پہ، چونکہ یہاں عورتوں کا ذکر کیا ہے غالب کی بنیاد پہ، عام روٹین کے اعتبار سے، جبکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی پاک دامن مرد پہ بھی اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس کی بھی سزا یہی ہے۔ تو 80 کوڑے کی سزا ہے۔ ایسا شخص فاسق ہونے کا اس کو ٹائٹل مل رہا ہے، اور ایسے شخص کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ سب سے بڑی سخت سزا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ اس کی عدالت جو ہے وہ گرا دی گئی ہے، وہ عدالت کے رتبے سے گر گیا ہے، وہ عادل نہیں رہا، وہ اب کاذب ہے، جھوٹا ہے، تو اب اس کی شہادت گواہی جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لیان کا بیان کیا ہے۔ لیان کا سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی پہ زنا کے بارے میں تہمت لگاتا ہے تو ظاہری بات ہے گھر کا معاملہ ہے، 4 گواہ کہاں سے میسر ہوں گے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے لیان کا قانون نازل فرمایا۔ لیان یہ ہے کہ مرد اگر تہمت لگاتا ہے اپنی بیوی پہ تو 4 مرتبہ یہ قسم اٹھائے گا کہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، یعنی 4 قسمیں اٹھائے گا اپنے سچے ہونے کی، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر جو ہے اللہ رب العزت کہ یعنی وہ قسم اٹھا کر کہے گا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ اب خاوند نے 4 مرتبہ یہ قسم اٹھا دی کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہہ دیا کہ اس پر اگر لعنت ہو اللہ کی اگر وہ جھوٹا ہے، تو اب جو ہے عورت کو اس کے پاس اختیار ہے، یا تو اس الزام کو قبول کرے گی اور سزا کے لیے تیار ہو جائے گی جو ایک شادی شدہ زانی کی سزا ہے، یا اپنا دفاع کرے گی۔ تو اگر وہ اپنا دفاع کرنا چاہتی ہے تو پھر ان الفاظ کے ساتھ اپنا دفاع کرے گی کہ وہ بھی 4 مرتبہ یہ قسم اٹھائے گی کہ یہ جھوٹا ہے، یعنی یہ نہیں کہے گی کہ میں سچی ہوں، کہے گی کہ یہ جھوٹا ہے، یعنی اپنے خاوند کی طرف اشارہ کہے گی کہ انہ لمن الکاذبین، یہ جھوٹوں میں سے ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر وہ سچا ہے، یعنی خاوند اگر سچا ہے اس الزام میں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل، یعنی لعنت کی جگہ وہ اب غضب کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرے گی۔ تو بہرحال اس کے بھی بہت سے فقہی احکام ہیں جو کتب فقہ میں موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو یہ لیان کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والی تہمت پر مفصل ایک تبصرہ کیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو گروہ جھوٹ گھڑ کر لایا اور اس طرح کی تہمت لگائی، لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، اس کو برا نہ شمار کیجیے گا بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ لکل امرئ، چل یہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے سارا جو ہے وہ تبصرہ کرنے کے بعد فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو گویا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر، ان کی صداقت پر، ان کے عفت پر، ان کی حیا پر اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کر دی رہتی دنیا تک کے لیے۔ جو بھی شخص قرآن کو پڑھے گا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی دے گا۔ فرمایا یہ بہت بڑا بہتان ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ پہ لگ۔ بہرحال اس کی جو ہے نا وہ بہت ڈیٹیل ہے اس واقعے کی، قطع نظر اس کے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے اندر ایسے لوگ جو بے حیائی کو عام کرتے ہیں اور اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے بارے میں بہت سخت الفاظ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ جو اہل ایمان میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی سخت سزا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ تو یہ ایسے لوگ جو مسلم کمیونٹی میں، مسلم معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دنیا میں بھی سخت عذاب ہے، سزا ہے، ریاست کی طرف سے، مسلمان حکمران کی طرف سے، قاضی کی طرف سے کہ ایسے شخص کو سخت سزا دی جائے، اور آخرت میں تو ان کے لیے سزا ہے ہی ہے۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد چونکہ حضرت عائشہ پہ جو تہمت لگی تھی، اس جو پروپوگنڈا مدینہ میں ہوا تھا، اس پروپوگنڈا میں کچھ وہ سادہ لوگ مسلمان بھی اس پروپوگنڈے کا شکار ہو گئے تھے۔ تو ان میں سے ایک مستہ بن اثاثہ بھی تھے جو سیدہ عائشہ کا رشتہ دار تھا، حضرت ابوبکر صدیق کی کفالت میں تھا، غریب تھا، اس کی کفالت سیدنا صدیق کر رہے تھے۔ تو وہ بھی اس پروپوگنڈے کا شکار ہو کر اس نے بھی اس تہمت والوں کا جو ہے وہ لگانے والوں کا ساتھ دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ظاہری بات ہے فطری معاملہ ہے، غصے میں آ کر قسم اٹھائی کہ آئندہ سے میں اس کی کفالت سے دستبردار ہوتا ہوں، اس کی کفالت نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک فطری معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعے پہ تبصرہ کرنے کے بعد، واقعہ افق پہ تبصرہ کرنے کے بعد یہ آیات نازل فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہ قسم اٹھائیں تم میں سے فضیلت والے اور وسعت والے، جن کو اللہ رب العزت نے مقام، مرتبہ، شرف عطا کیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، وہ یہ قسم نہ اٹھائیں کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مساکین پہ خرچ نہیں کریں گے، مہاجرین جو اللہ کی راہ میں ہیں ان پر خرچ نہیں۔ یعنی مستہ جو ہے وہ مہاجر بھی تھا، مسکین کی کیٹیگری میں بھی آتا تھا، اور قریبی رشتہ دار تو تھا ہی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تینوں نام لے کر فرمایا کہ اہل وسعت، اہل فضیلت، ان کو یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ وہ ان پر خرچ نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف فرما دے؟ اللہ اکبر، کیسا عظیم جملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ مطلب کیا ہے کہ دن رات اللہ کی معصیت ہم کرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے، تو کیوں نہ ایک انسان دوسرے انسان کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، واللہ غفور الرحیم، اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ناظرین، جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ اکبر، کمال ایمان ہے سیدنا صدیق اکبر کا، فرمانے لگے میں نے معاف کر دیا، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، تو میں نے معاف کر دیا۔ تو یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی بڑی شان ہے، کیسے عظیم لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کے گھر میں جانے کے آداب جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں کہ جب بھی کسی کے گھر میں جائیں تو تب تک گھر میں داخل نہ ہو جائیں جب تک آپ جو ہے ان سے مانوس نہ ہو جائیں، ان سے اجازت طلب نہ کر لیں۔ تو یہ طریقہ ہے کسی بھی گھر میں جانے کا کہ جا کے جو ہے وہ آپ اجازت طلب کریں گے، سلام کریں گے تو جو ہے وہ داخل ہو جائیں۔ اور اگر
تمہیں یہ کہا جائے کہ اجازت نہیں آنے کی، واپس پلٹ جاؤ، تو تمہیں واپس پلٹ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا اہم حکم ہے جو عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو ہے یہ مایوب سمجھا جاتا ہے کہ کسی آئے ہوئے کو اگر وقت نہیں ہے تو اس کو واپس پلٹا دیے، بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بیان فرما دیا، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے کہ پلٹ جاؤ تو پلٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بڑا ہی پاکیزہ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ باقی تو سارے احکام پہ جو ہے وہ میں نے عمل کیا ہے، یہ حکم جو ہے ابھی رہتا ہے جس پر میں ابھی تک عمل نہیں کر سکا، کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے گھر جائیں اجازت طلب کریں تو وہ کہے کہ واپس پلٹ جاؤ۔ تو بہرحال ایسی اگر صورتحال ہو جس سے آپ ملنے گئے ہیں، وہ مصروف ہے یا وہ ملنا نہیں چاہتا، تو اگر وہ کہتا ہے تو واپس پلٹ آنا چاہیے، یہ بہت ہی پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ تو بہرحال اس کے بعد چونکہ پیچھے زنا کے احکام بیان کیے ہیں، تو بے راہ روی میں بنیادی چیز جو ہے وہ نظر کا غلط استعمال ہے۔ جب انسان محرم اور غیر محرم کی تفریق کیے بغیر اپنی نظر کا استعمال کرتا ہے اور ہر غیر محرم کی طرف نظر گاڑتا ہے، تو بہت امکان ہے کہ ایسے شخص کے دل میں شیطان جو ہے وہ وسوسات ڈالے اور ایسا شخص بالآخر جو ہے وہ اللہ کی حدود کو پھلانگ دے۔ تو اس کے لیے سورہ نور ہی کے اندر اللہ نے غض بصر کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے مومنوں سے کہ اپنی نگاہوں کو پس رکھیں، نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی جو ہے وہ حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے بہت ہی پاکیزہ ہے۔ ناظرین یہاں نقطہ سمجھیے گا کہ غض بصر اور زنا دونوں کو اکٹھا بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص غض بصر یعنی نگاہ کو پست نہیں رکھتا تو بہت زیادہ امکان ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ زنا کا ارتکاب کرے گا۔ تو اس کے بعد زیب و زینت اختیار کرنے کے جو ہیں وہ احکام بیان کیے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی زیب و زینت کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، یعنی ظاہری بات ہے جو محرم رشتے ہیں، باپ ہے، اس طرح دیگر جو رشتے ہیں، ان کے سامنے اپنی زیب و زینت جو ہے وہ ظاہر کر سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ غیر محرم کے سامنے اپنی زیب و زینت یعنی جو لباس پہنا ہے، ان کا اس طرح کے جتنے زیورات پہنے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کے سامنے جو ہے وہ زیب و زینت ظاہر نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام جو ہیں اس کو بیان فرمایا ہے کہ ظاہری بات ہے جتنے بھی غیر محرم ہیں ان سے جو ہے وہ عورتیں پردہ کریں گی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اسلامی معاشرے میں یہ پردے کی جو ہے وہ بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ اسلامی معاشرہ عفت اور پاک دامنی پہ کھڑا ہے، تب تک مضبوط ہے۔ اگر عفت اور پاک دامنی کا تصور ختم ہو جائے تو اسلامی معاشرے کی جو وہ بنیادیں کمزور ہو جائیں گی، اور یہ معاشرہ جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا، اور یہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور اسلامی معاشرت نہیں قائم رہ سکے گی۔ تو اس کے لیے پردے کے احکام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر جو ہے وہ بیان فرما دیے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیے گا کہ گھر کے ملازم، خادم، غلام، لونڈیاں، وہ بھی 3 اوقات ایسے ہیں جس میں جو ہے وہ اجازت طلب کر کے آئیں گے۔ عمومی روٹین میں غلام اور خادم جو ہیں، لونڈیاں جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن 3 اوقات اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ لوگ جو آپ کے خادم ہیں، لونڈیاں ہیں، یہ بھی اجازت طلب کر کے آئیں گے تاکہ پرائیویسی کا جو تصور ہے وہ قائم رہ سکے۔ عشاء کے بعد کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت، اور دوپہر کا وقت سستانے کا، آرام کرنے کا، جب لوگ عرب خصوصاً کیلولا کیا کرتے تھے، یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں گھر کے جو خادم ہیں، لونڈیاں ہیں، وہ بھی اجازت جو ہے وہ طلب کریں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منافقین ان کا بھی تذکرہ فرمایا، اور کافروں کے اعمال جو ہیں اس کی تشبیہ ایک سراب کے ساتھ دی کہ جس طرح سراب دور سے پانی محسوس تو ہوتا ہے لیکن پانی ہوتا نہیں، کفار کے اعمال بھی بڑے خوشنما محسوس تو ہوتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ان کی قدر اور قیمت نہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہی پہ، روز آخرت ہی پہ جن کا ایمان نہیں ہے تو ان کے کیے ہوئے اعمال اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوں گے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے، چونکہ ابھی 6 ہجری کا دور ہے، ابھی غیر یقینی صورتحال ہے، مسلمان حالت جنگ میں ہیں کفار کے ساتھ، اور اگر ابھی تک اسلامی مملکت میں کوئی استحکام نہیں آیا،
لیکن ایسے موقع پر اللہ رب العزت وعدہ کر رہے ہیں کہ میں تم کو ضرور خلافت عطا فرماؤں گا، تم کو ضرور حکومت عطا فرماؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے ایمان والوں میں سے، مومنوں سے، تم میں سے جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، اللہ ان سے وعدہ کر رہے ہیں لیستخلفنہم فی الارض، ضرور بضرور اللہ رب العزت ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو اللہ رب العزت نے خلافت عطا فرمائی تھی، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشا تھا، استحکام بخشا تھا۔ اللہ ضرور تمہارے ساتھ جو ہے وہ ایسا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ پوری مدنی زندگی، ابتدائی سال جو 6-7 سال ہیں، خوف کی حالت میں مسلمانوں نے بسر کیے، لیکن اللہ نے وعدہ دیا اس خوف کو اللہ امن کی شکل میں تبدیل فرما دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور اللہ نے وہ اپنا وعدہ ثابت کر دیا کہ عین 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور جیسے ہی مکہ فتح ہوتا ہے پورے عرب میں جو ہے وہ مسلمانوں کا، پورے حجاز میں جو ہے وہ حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور امن جو ہے وہ لوٹ آتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہاں چیزیں بیان فرمائی۔ اور آخر میں سورہ نور کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب اور آپ کی مخالفت جو کرنے والے ہیں، آپ کی حکم عدولی کرنے والے، ان کی سزا، اس کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو بلانا سمجھتے ہو، ایسا نہ بناؤ، ایسا نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا اور ہے، اور آپس میں آپ لوگوں کا ایک دوسرے کو بلانا اور چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، وہ ان لوگوں کو بچ جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں۔ ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان کو کوئی آزمائش پہنچے، کوئی فتنہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک جو ہے وہ ان کو عذاب پہنچے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت جو ہے گویا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش کو دعوت دینے کی مترادف ہے۔ تو یہاں سورہ نور کا جو ہے وہ اختتام ہے، اور اس کے بعد سورہ الفرقان جو ہے اس کی ابتدا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف پیش کیا ہے، اور اس کے بعد قرآن کے متعلق جو کافروں کا ایک نظریہ ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن محض قصے اور کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو اس ذات نے نازل فرمایا جو آسمانوں اور زمین کے تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ 18ویں پارے کا اختتام ہے، اور 19ویں پارے کی جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے۔